آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی آیات 19 اور 20 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم فضائل کو بانٹنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا، پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائی۔ اس معجزے کا اہم پہلو جسے بھولنا بہت آسان، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذریعے روٹیوں اور مچھلیوں کو بڑھایا۔ اس نے انہیں روٹیوں کی تقسیم اور بچ جانے والے ٹکڑوں کو جمع کرنے میں مدد کرنے کی دعوت دے کر ایسا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اکثر ہمیں دوسروں کو دیے گئے اپنے بے پناہ فضائل کے درمیانی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اگرچہ خدا براہ راست اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثر وہ دوسروں کے ذریعے ایسا کرتا ہے۔ جب ہم اس معجزے پر غور کریں تو ہمیں اپنے آپ کو ان شاگردوں میں سے ایک کے طور پر دیکھنے کی کوشش کرنا ہے جنہیں خداوند نے دوسروں میں روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ اگر ہم وہاں ہوتے اور بھوکے ہوتے اور ہمیں کھانا دیا جاتا تو ہمیں دوسروں کو کچھ دینے سے پہلے خود کھانا کھانے کا لالچ ہوتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے روٹیاں اپنے شاگردوں کو جو خود بھی بھوکے تھے اس ہدایت کے ساتھ دی کہ پہلے وہ دوسروں کو دیں۔ کبھی کبھار جب خدا ہمیں دوسروں پر رحم کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہم خود غرض ہو جاتے ہیں۔ انسانی فطرت کے تحت ہمارے لیے یہ سوچنا آسان ہے کہ ہمیں پہلے اپنا اور اپنی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد ہی دوسروں پر رحم کر سکتے ہیں۔ تصور کریں اگر خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کھانا حاصل کرنے کے بعد شاگردوں نے فیصلہ کیا ہوتا کہ وہ پہلے اس میں سے کھائیں اور پھر اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو وہ دوسروں کو دے دیں۔ اس کے برعکس شاگردوں نے بہت زیادہ خوراک حاصل کی، کیونکہ جو انہیں خداوند کی طرف سے ملا تھا انہوں نے پہلے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کو ترجیح دی۔ روحانی طور پر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اپنے خدا باپ کی طرف سے روحانی غذا ملتی ہے تو ہمارا پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ ہمیں سب سے پہلے ان تمام نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے طور پر دیکھنا چاہیے جو ہمیں خدا باپ کی طرف سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے دلوں میں سکون یا خوشی کا احساس محسوس کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سکون یا خوشی جو ہمیں ملتی ہے وہ خدا باپ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جسے فوری طور پر دوسروں کو پیش کیا جانا چاہیے۔ اگر ہمیں صحیفوں میں روحانی بصیرت دی جاتی ہے تو یہ ہمیں سب سے پہلے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے دی جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہر تحفہ ہم یہ سمجھ کر حاصل کریں کہ یہ خدائی تحفہ ہم نے فوراً دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ دو تو تمہیں دیا جائے گا۔ دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے خدا باپ اور بھی زیادہ بھرپوری کے ساتھ اپنے فضائل ہم پر نازل کرتے ہیں، اتنے زیادہ کہ ہم آسمانی فضائل اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آج
शागिर्दों के अमल पर गौर करें। जब खुदावंद उन्हें खाना खाना देते हैं तो वो फौरन दूसरों को दे देते हैं। अपने आप को इस मौजज़े में देखें और रोटी को खुदा की तरफ से मिलने वाले तोहफे के तौर पर इसे देखें। आपको क्या मिला है जो खुदा चाहता है कि हम दूसरों के साथ इसे बांटें? खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ से दिए गए फजाइल को जो वो हमें अता करता है दूसरों में तकसीम करें। क्या हमें ऐसी नेमतें मिली हैं जिन्हें हम खुदगर्जी के जरिए सिर्फ अपने तक महदूद रखने की कोशिश करते हैं? फजल की फितरत यह है कि इसे दूसरों के साथ बांटने के लिए दिया जाता है। अपने आप को मिलने वाले हर रूहानी तोहफे के साथ ऐसा करने की कोशिश करें और हम देखेंगे कि फजाइल इस हद तक बढ़ जाएंगे कि हमें उससे ज्यादा मिलेगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे फ्याजी से भरे खुदावंद, आपने अपने फजल और रहमत को फरावानी के साथ हम पर उंडेल दिया है। बराए करम हमारे दिलों को सखावत से भर दें ताकि हम दूसरों पर आपकी रहमत पेश करने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस ना करें। प्यारे खुदावंद,